بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ دیا ہے کہ انسان کا مال اور جائیداد، اولاد، یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا کی زندگی کے لیے زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، لیکن انسان کی جو چیز باقی رہے گی وہ ہے نیک اعمال صالحات، جو انسان کو فائدہ مند ثابت ہوں گے اور انسان کے لیے بحث نجات کا سبب بنیں گے اللہ کے ہاں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے آخر کار وہ سارے کے سارے دنیا کے سسٹم میں جب اس کو موت آئے گی، انسان کو مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے سارے سسٹم منقطع ہو جاتے ہیں، سارے معاملات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، اگرچہ وہ یہاں نہیں بھی دنیا سے رخصت ہو گیا تب بھی اس کو ان کا اجر ثواب اللہ کی طرف سے پہنچتا رہے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ انسان کے ابن آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اس کی موت کے بعد، مگر 3 ایسے عمل ہیں جو پھر بھی جاری رہتے ہیں، یعنی ان کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات ہے صدقہ جاریہ، کہ وہ صدقہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا، جیسا بھی صدقہ ہو، جس طرح کا بھی صدقہ ہو، اور اللہ کے نام پر اس نے وہ صدقہ کیا ہے، خواہ وہ کنواں لگوایا ہے یا کسی مسافروں کے لیے کوئی جگہ تعمیر کر دی ہے یا مسجد بنا دی ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، اور اسی طرح ہی رفع عامہ کا کوئی خاص کام کر دیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور جس سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، گناہ کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہ پیسہ خرچ کیا اور کچھ سیلما بنا دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یا جناب والا کوئی کسی کو گانے کا کاروبار کروا دیا ہے، کسی کو فلموں کا کروا دیا ہے، کسی کو برائی کا کام کروا دیا، نہیں، بلکہ نیکی کا کام جو اس نے کروایا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ برائی والا کام صدقہ جاریہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے ادھر خرچ کر دیا، ادھر خرچ کر دیا، اور وہ برائی کا کام ہوتا ہے۔ تو جو بندہ نیکی کا کام، نیکی پر خرچ کرے گا وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پارک بنا دیا اور جناب والا اس پہ پیسے لگا دیے، یا کھیلوں کے لیے کوئی میدان بنوا دیا اور لوگ بچے کھیلتے رہیں بس، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں صدقہ جاریہ میں ہوگا، بلکہ صدقہ جاریہ وہ کام ہوگا جس سے نیکی کا سسٹم شروع ہو، لوگ مستفیض ہوں نیکی کے بارے میں اور دعائیں دیں، جنازگاہ جیسے۔ تو جو بھی نیکی کا کام کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ مرنے کے بعد بھی اس کا جاری و ساری رہے گا۔ اگرچہ اس پر بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، مگر سمجھنے والوں کے لیے میرا خیال ہے انشاءاللہ العزیز اشارہ کافی ہے، سمجھ جائیں گے۔ ہر وہ نیکی کا کام جو اپنے ہاتھ سے کر گیا، پیسہ لگا کے انشاءاللہ اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ینفع بہ، جو اس نے علم حاصل کیا اور پھر وہ لوگوں تک اس کو
پھیلایا، قرآن و حدیث کا علم سکھایا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو، وہ زبان کی شکل میں ہو، وہ تحریر کی شکل میں ہو، لکھنے کی شکل میں ہو، وہ سی ڈی کی شکل میں ہو، وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، وہ جناب والا میڈیا کی شکل میں ہو، جس طرح بھی وہ علم کی بات سکھائے گا، لوگوں تک پہنچائے گا، اور علم وہ جو قرآن و حدیث والا ہے، صحیح علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچائے گا، صحیح طریقے سے سنائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچاتا ہے، سناتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں، لوگ اس سے سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس بندے کو ثواب ملے گا، اس کا صدقہ جاریہ رہے گا۔ تیسری بات، او ولد صالح یدعو لہ، وہ بندہ جس کی اولاد نیک ہے، وہ اپنی اولاد کو نیک تربیت دے کے گیا، اچھی تربیت دے کے گیا، اس کو قرآن و حدیث کی تربیت دے کے گیا، حلال و حرام کا سکھا کے گیا، قرآن و حدیث کے علم کا شعور دے کے گیا، وہ اچھی طرح اس کی تربیت صالح کر کے گیا، اور وہ اولاد پھر اس ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا بیٹھے بیٹھے دعا کرے، چلتے پھرتے دعا کرے، تو اس اولاد کا صدقہ جاریہ جو ہے، وہ جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے، نیکی پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس مرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو شرابی بنا کے چلا گیا، کبابی بنا کے چلا گیا، اور جناب والا دنیا کے کاروبار میں اچھا خاصا پھنسا کے چلا گیا، پراپرٹی بنا کے چلا گیا، اتنی لمبی چوڑی پراپرٹی بن گئی ہے، پیسہ اور جناب والا جائیداد، اور وہ عیاشی فحاشی کر رہے ہیں، تو پھر یہ بندہ سمجھے کہ مجھے ثواب ملے گا، بھائی یہ بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کے متعلقہ فرمایا، جس اولاد کی آپ تربیت اچھی کرتے ہیں اور صالح بنا کے جاتے ہیں، نیک بنا کے جاتے ہیں، تو جو اولاد نیک ہوگی اور اس والدین نے اس کو نیک بنایا اور نیک بنانے میں پوری کوشش کی، پوری تگ و دو کی، پوری محنت کی، اور پھر وہ اولاد نیک بنے گی اور نیک بن کے دنیا میں زندگی گزارے گی، تو مرنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔